على محمد صلى الله عليه وسلم وما وقع ظرفا أي الخبر الذي وقع ظرف زمان أو مكان أو جارا ومجرورا فالأكثر من النحاة وهم البصريون على أنه أي الخبر الواقع ظرفا مقدر أي مؤول بجملة بتقدير الفعل فيه لأنه إذا قدر فيه الفعل يصير جملة بخلاف ما إذا قدر فيه اسم الفاعل كما هو مذهب الأقل وهم الكوفيون فإنه يصير حينئذ مفردا ووجه الأكثر أن الظرف لا بد له من متعلق عامل فيه والأصل في العمل هو الفعل فإذا وجب التقدير فالأصل أولى ووجه الأقل أنه خبر والأصل في الخبر الإفراد ثم إن الأصل في المبتدأ التقديم وجاز تأخيره لكنه قد يجب لعارض كما أشار إليه بقوله وإذا كان المبتدأ مشتملا على ما له صدر الكلام أي على معنى وجب له صدر الكلام كالاستفهام فإنه يجب حينئذ تقديمه حفظا لصدارته مثل من أبوك فإن من مبتدأ مشتمل على ما له صدر الكلام وهو الاستفهام فإن معناه أهذا أبوك أم ذاك وأبوك خبره وهذا مذهب السيبويه وذهب بعض النحاة إلى أن أبوك مبتدأ لكونه معرفة ومن خبره الواجب تقديمه على المبتدأ لتضمنه معنى الاستفهام. یہاں تک پہلے دیکھ لیجئے ایک قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ مبتدا کی خبر اگر ظرف واقع ہو، کیا واقع ہو؟ تو ظرف جب بولا جاتا ہے نحویوں کے نزدیک تو ظرف کا تین معنی لیتے ہیں، ایک ظرف زمان، ایک ظرف مکان اور ایک جار مجرور سے مل کر کے جو ظرف ہوتا ہے، تو تینوں یہاں مراد ہیں۔ مبتدا کی خبر کیا واقع ہو؟ ظرف واقع ہو، یعنی ظرف مکان ہو یا ظرف زمان ہو یا جار مجرور کی شکل میں ہو، جیسے زید فوق السقف، زید یہاں پہ جار مجرور تو نہیں ہے لیکن ظرف ہے کہ فوق جو ہے اسماء ظروف میں سے ہے، اور ظرف مکان ہے کہ ظرف زمان ہے، ظرف مکان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اگر کوئی لفظ خبر واقع ہو زید فوق السقف میں، زید مبتدا ہے اور فوق السقف اس کی کیا ہے؟ یا زید فی الدار، جار مجرور ہے، یہ زید فی الدار جار مجرور خبر ہے، تو یہاں پر خبر کو جو ہے متعلق بنایا جاتا ہے کسی ایسے کا جو عامل ہو، کسی ایسے کا جو کیا ہو؟ عامل ہو۔ تو یہاں پہ اختلاف کے ساتھ بیان کریں کہ اکثر نحوی اس بات کے قائل ہے کہ جملے سے اس کو متعلق بنایا جائے گا، خبر کو کس سے متعلق بنایا جائے گا؟ اور بعض لوگوں نے کہا کہ جملے سے نہیں بلکہ اس میں فاعل یا اس میں مفعول وغیرہ سے اس کو متعلق بنایا جائے گا، جیسے ہے نا کہ زید فی الدار کی بعض لوگوں نے تقدیری عبارت نکالتے زید ثبت فی الدار، تو ثبت فعل فاعل ہے اور اس کا ظرف لغو جملہ فعلیہ ہو جائے گا وہ، اور زید ثابت فی الدار جب نکالیں گے تو شبہ جملہ ہو جائے گا، جملہ نہیں ہوگا۔ تو یہ اختلاف کیوں ہے، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے، اکثر لوگوں کا مذہب یہ ہے کہ وہ جملے سے مقدر ہوگا، کیا ہوگا؟ جملے سے اس لیے مقدر ہوگا کیونکہ جب ہم نے خبر کو کسی چیز کا متعلق کیا تو وہ متعلق جس سے خبر کو متعلق کیا وہ اس کا عامل ہوگا، کیا ہوگا؟ اور عمل کرنے میں اصل فعل ہے، عمل کرنے میں اصل کیا ہے؟ اور فعل جملہ ہوتا ہے، یعنی فعل ہوگا تو اس کا فاعل ہوگا، فاعل ہوگا تو جملہ ہو جائے گا، اس لیے عمل میں اصل کا اعتبار کرتے ہوئے فعل کو مقدر مانتے ہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، خبر میں اصل ہے مفرد ہونا، خبر میں اصل کیا ہے؟ اور جملہ مفرد نہیں ہوتا، اس لیے متعلق جو نکالیں گے اس کا وہ اس میں فاعل اس میں مفعول کو نکالیں گے، فعل کو نہیں نکالیں گے۔ جی آئیے، بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو مبتدا کی خبر اگر ظرف واقع ہو تو اس سے پہلے ایک پوشیدہ یا تو جملہ مانا جائے گا یا بعض کے نزدیک کیا مانا جائے گا؟ شبہ جملہ مانا جائے گا۔ جملہ ماننے کی وجہ یہ ہے کہ جملہ جب مانیں گے تو فعل نکالنا پڑے گا، فعل عمل میں اصل ہے، تو اصل عمل کا اعتبار کرتے ہوئے فعل کو مقدر مانتے ہیں۔ اور دوسرا جو مذہب ہے وہ اس کی دلیل یہ ہے کہ خبر میں اصل کیا ہے؟ مفرد ہونا، تو جملہ مفرد نہیں ہوتا اس لیے فعل نہیں نکالیں گے بلکہ اسم نکالیں گے۔ دیکھیں کہتے ہیں کہ وما وقع ظرفن، اور وہ خبر جو ظرف واقع ہو، وما وقع میں
ما سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں الخبر الذی، ما اس میں موصول ہے اور اس میں ابہام ہے، مراد ہے وہ خبر جو وقع واقع ہو ظرف زمان او مکان او جارن و مجرورن، جو خبر ظرف زمان یا ظرف مکان یا جار مجرور واقع ہو، فالاکثر تو اکثر لوگ، فالاکثر من النحات یعنی اکثر نحوی وہم البصریون، اور وہ کون لوگ ہیں؟ علی انہ اس بات پر ہے کہ وہ ضمیر کا مرجع متعین کر رہے ہیں، اے الخبر الواقعہ ظرفن، وہ سے مراد وہ خبر جو کیا ہو ظرف کے بعد واقع ہو، مقدرن وہ مقدر ہوگا، اے مؤول، مقدر کا معنی کیا بیان کر رہے ہیں یہاں پہ؟ مؤول، یعنی اس کی تعویل کی جائے گی بجملتن کسی ایک جملے سے، کسی ایک جملے سے، تو جملہ اسمیہ یا فعلیہ کہتے ہیں بتقدیر الفعل فیہ، اس میں فعل کو مقدر مانتے ہوئے، لأنہ اذا قدر فیہ الفعل یصیر جملتن، اس لیے کہ جب اس میں فعل کو مقدر مانا جائے گا تبھی کیا ہوگا؟ وہ جملہ ہوگا، بخلاف ما اذا قدر فیہ اسم الفاعل، بخلاف اس صورت کے جبکہ اس میں کیا مقدر مانا جائے؟ اس میں فاعل، کما ہوا مذہب الاقل، جیسا کہ یہ بعض لوگوں کا مذہب ہے، وہم الکوفیون، اور یہاں بعض سے مراد کون ہے؟ فإنہ یصیر حینئذ مفردا، تو اس وقت یہ کیا ہو جائے گا؟ مفرد ہو جائے گا، جملہ نہیں رہ پائے گا۔ اب دلیل، ووجہ الاکثر، اور اکثر والوں کی دلیل یعنی بصریوں کی دلیل ہے، ان الظرف لا بد له من متعلق عامل فیہ، کہ جو ظروف ہوتے ہیں جگہ یا وقت پر دلالت کرنے والے جو الفاظ ہوتے ہیں، ظروف کے لیے ضروری ہے کسی ایسے متعلق کا ہونا جو اس میں کیا کر رہا ہو؟ عمل کر رہا ہو، والاصل فی العمل هو الفعل، اور عمل میں اصل کیا ہے؟ فعل ہے، فاذا وجبت تقدیر، تو جب تقدیر واجب ہو گئی، فالاصل اولا، تو تقدیر کے لیے اصل ہی کیا ہے؟ یعنی فعل کو مقدر مانا جائے۔ ووجہ العقل، اور عقل مذہب والوں کی دلیل یہ ہے، انہ خبر، کہ وہ جار مجرور جو واقع ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ خبر ہے، والاصل فی الخبر الافراد، اور خبر میں اصل کیا ہے؟ مفرد ہونا ہے، اس لیے وہاں پہ اسم پوشیدہ مانیں گے، فعل پوشیدہ تو کوفیوں کے نزدیک زید فی الدار کی اصل کیا بنے گی؟ ثابت فی الدار، اور بصریوں کے نزدیک زید ثبت فی الدار۔ یہاں تک ایک بات مکمل ہوگی۔ اب یہاں سے اذا کان المبتدا سے بیان کر رہے ہیں کہ پیچھے ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ مبتدا کی اصل ہے تقدیم، اور اصل بمعنی امر مناسب، یاد ہے؟ اصل بمعنی مبتدا کی اصل یہ ہے کہ وہ خبر پر کیا رہے، تو اگر مبتدا خبر سے پہلے آئے تو یہ کہا جائے گا کہ اپنی اصل پر ہے، اپنی اصل پر ہے۔ لیکن واجب بعض صورتیں ایسی ہوتی ہے کہ جب یہ اصل واجب ہو جاتی ہے، کیا ہو جاتی ہے؟ یعنی مبتدا کا مقدم ہونا کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر مقدم نہیں کریں گے تو کچھ نہ کچھ خرابی لازم آ جائے گی۔ تو چند مقامات بیان کر رہے ہیں کہ جب آپ کو جس سے مبتدا بنا رہے ہیں اس سے مقدم کرنا کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جب مبتدا ایسا لفظ ہو، جب مبتدا جو لفظ نحوی عربی اعتبار سے صدارت کلام کا تقاضا کرتا ہو۔ کس کا تقاضا کرتا ہو؟ صدارت کلام کا مطلب کچھ الفاظ عربی زبان میں ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے بارے میں فکس ہے، متعین ہے کہ جب آپ تلفظ کریں تو جملے میں سب سے پہلا لفظ وہی آئے گا شروع میں۔ اور یہ الفاظ کیا ہیں؟ یہ الفاظ ایک ہے حروف جارہ، کیا ہے؟ یہ اسماء استفہام، کیا ہے؟ اسماء استفہام ایسے الفاظ ہیں کہ جس کے بارے میں طے ہے کہ جب آپ جملے کا استعمال کریں تو اگر وہ جملہ بطور استفہام کے ہیں، جملہ اگر کیا ہے؟ بطور استفہام کے ہیں، تو ضروری ہے کہ استفہام پر دلالت کرنے والا لفظ کہاں آئے؟ بالکل شروع میں آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سامنے والے کو چونکہ جواب دینا پڑتا ہے، کیا دینا پڑتا ہے؟ تو جب وہ لفظ شروع میں آئے جس کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے تو سامنے والا چونک جائے گا اور تیار ہو جائے گا کبھی مجھ سے کچھ۔ اور اردو میں ایسا نہیں ہے، اردو میں ایسا آپ کا نام، ہاں سامنے والا سوچے گا کہ شاید میرا نام یہ بتا رہا ہے یا یہ بتانا والا ہے کہ میرا نام بڑا اچھا ہے،
آپ کا نام تو ابھی تک وہ تیار نہیں ہوا، اور اچانک کیا ہے جب بولیں گے تو ارے یہ تو نام پوچھ لیا میرا۔ آپ کا کام تو سامنے والا سو جائے گا کہ شاید یہ بولے گا کہ آپ کا کام بہت اچھا ہے، آپ کا کام بہت اچھا چل رہا ہے، لیکن اچانک حملہ ہو جائے گا آپ کا کام کیا ہے، تو ایک دم تکلیف ہو جائے گا اس کو، ارے یہ تو مجھ سے پوچھ رہا ہے۔ اور عربی زبان میں ایسا ہے کہ پہلے ہی بولیں گے ما اسم، تو ما جب بولیں گے، حل جب بولیں گے، اسماء استفہام بولیں گے، حروف استفہام کا استعمال کریں گے، تو سامنے والا پہلے ہی کیا ہو جائے گا، تھوڑا سا تیار ہو جائے گا۔ اس لیے عربیوں کی یہ فصاحت ہے۔ انگلش زبان میں بھی ایسی ہوتا ہے کہ اسماء استفہام کہاں لایا جاتا ہے، پہلے لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فارسی میں ایسا نہیں ہے۔ دری چے شک، تو چے جو اس میں استفہام ہے وہ کہاں آ رہا ہے، حرف استفہام بیچ میں آ رہا ہے۔ چلیں دیکھیں، کہتے ہیں کہ اذا، یہ پہلا مقام ہے، اذا کان المبتدأ مشتملا علی ما لہ صدر الکلام، جب مبتدا مشتمل ہو ایسے لفظ پر جس کے لیے صدر کلام ہو، مراد اے علی معنن، یعنی ایسے معنی پر ہو، وجب لہ صدر الکلام، جس معنی کے لیے کیا ضروری ہے، کل استفہام، جیسے استفہام کا ہونا، فَإِنَّهُ يَجِبُ حِينَئِذٍ تَقْدِيمُهُ، تو اب مبتدا کو اس وقت مقدم کرنا، حفظاً لصدارتی، کس کے لیے، اس کے صدارت کلام کی حفاظت کے لیے۔ مثلو، جو مثال دی ہے وہ مختلف فی ہے، جمہور کے نزدیک یہ مثال اس قاعدے کے تحت درست ہے، وہ ہے من ابو کا، کون ہے تیرا باپ، کون ہے تیرا باپ۔ اس میں کہتے ہیں من مبتدا ہے اور ابو کا اس کی کیا ہے، خبر ہے۔ یہ امام سیبوئی کا مذہب ہے۔ کس کا مذہب ہے، سیبوئی کا مذہب۔ اور بعض نحویوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے مبتدا خبر کی ترکیب میں مبتدا مقدم نہیں، بلکہ اصل مبتدا ہے ابو کا، اور من خبر مقدم ہے۔ من کیا ہے، یہ اختلاف کیوں ہوا، کیونکہ یہ جو سوال ہے، یہ جو اس کی کیفیت میں کچھ اختلاف ہے، اس لیے اس کے مبتدا خبر ہونے میں کیا ہو گیا، اختلاف ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اگر من ابوکا کو اس منزل میں مانا جائے، احاذا ابوکا ام ذاکا، احاذا ابوکا، یعنی استفہام تعین کے لیے ہو کہ یہ تیرے والد ہیں کہ یہ تیرے والد ہیں، کون ہے تیرے والد، 10 لوگ ہیں یا ذہن میں 10 لوگ ہیں، تو تمہارے والد کون ہیں؟ اگر یہ سوال کس تعین کے لیے ہو کہ تمہارے والد حاجی صاحب ہیں یا عمران صاحب ہیں یا شعبان صاحب ہیں یا رمضان صاحب ہیں، رمضان تمہارے والد ہیں، شعبان تمہارے والد ہیں یا حیوان تمہارے والد ہیں، سمجھ بات آئی؟ یوں اس کے جواب میں اگر یعنی اس تعین میں اگر سوال ہو من ابو کا، تو من ابو کا یہ قائم مقام ہے احاذا ابو کا کے، کس کے، اور احاذا ابو کا میں حاذا مبتدا ہے اور ابو کا کیا ہے، خبر، یہ طے ہے۔ حاذا ابو کا میں حاذا مبتدا، ابو کا کیا ہے، تو اس کے قائم مقام من ابو کا، اس کے قائم مقام، تو ابو کا کی جگہ ہے، اور من کس کی جگہ آ گیا، حاذا کی جگہ، اور حاذا ابو کا میں حاذا کا مبتدا ہونا طے ہے، کیونکہ آگے ہم پڑھیں گے کہ جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہو، دونوں، تو جس کو آپ مبتدا بنانا چاہتے ہو ضروری ہے کہ اس کو آپ پہلے لاؤ، اور جس کو خبر بنانا چاہتے ہو اس کو، جیسے مثال دی اللہ ربنا، اللہ، تو اس میں جلالت مبتدا ہونا اس کا کیا ہے، اگر آپ یہ بولنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے تو اللہ ربنا، اور اگر بولیں گے ربنا اللہ تو مانا ہوگا ہمارا رب اللہ ہے۔ کسی نے پوچھا اللہ تمہارا کیا ہے، تو کہا اللہ ہمارا رب ہے۔ اللہ تمہارا رب ہے کہ نہیں، تو آپ نے کہا اللہ ہمارا رب ہے۔ اور اگر کسی نے کہا کہ آپ کا رب کون ہے، تو آپ نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ دونوں الگ الگ جواب میں واقع ہوگا نا، تو اس لیے یہاں طے ہے کہ جس کو آپ مبتدا بنانا چاہتے ہو اس کو کہاں رکھو، شروع میں لاؤ، جب دونوں کیا ہو، تو حاذا ابوکا میں حاذا کا مبتدا ہونا کیا ہو جائے گا، کیوں، کیونکہ حاذا بھی معرفہ ہے اور ابوکا بھی کیا ہے، تو حاذا پہلے لائیں گے تو اس کا مبتدا ہوتا ہے، اور یہ من ابوکا کس مقام پر ہے، حاذا ابوکا ام ذاکا ابوکا، اس منزل میں، اس لیے
من کیا ہوگا؟ مبتدا ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہتے ہیں کہ فَإِنَّ مثل من ابو کا، جیسے من ابو کا، فَإِنَّ من، تو یہاں پر بے شک لفظ من مبتدا ہے، مشتمل علی ما لہ صدر الکلام، اور مشتمل ہے ایسے لفظ پر جس کے لیے صدر کلام ہوتا ہے، جس معنی کے لیے مشتمل ہے ایسے معنی پر جس معنی کے لیے صدر کلام ہے، وہ الاستفہام، اور وہ کون سا معنی ہے؟ فَإِنَّ مَعْنَاهُ أَهَذَا أَبُوكَ أَمْ ذَاكَ، اس لیے کہ من ابوکا کا معنی کیا ہے؟ هَذَا أَبُوكَ أَمْ ذَاكَ، یہ تمہارے ابو ہے یا وہ تمہارے ابو ہے، وَأَبُوكَ خَبْرُهُ، اور ابو کا اس کی خبر ہے، وَهَذَا مَذْهَبُ سِيبويه، یہ کس کا مذہب ہے؟ وَذَهَبَ بَعْضُ النُّحَاةِ، اور بعض نحوی گئے ہیں إِلَىٰ أَنَّ أَبُوكَ مُبْتَدَأٌ، اس بات کی طرف کہ ابو کا کیا ہے؟ مبتدا ہے، لِكَوْنِهِ مَعْرِفَةً، اس کے، وَمَنْ خَبْرُهُ، اور من کیا ہے اس کی؟ الْوَاجِبُ تَقْدِيمُهُ، لیکن اس خبر کی تقدیم یہاں پر کیا ہو رہی ہے؟ الْوَاجِبُ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْمُبْتَدَإِ، لیکن اس خبر کی مبتدا پر تقدیم واجب ہو رہی ہے، لِتَضَمُّنِهِ مَعْنَى الْاِسْتِفْهَامِ، کیونکہ خبر کس معنی پر مشتمل ہے؟ استفہام کے معنی پر مشتمل ہے۔ تو خیر اختلافی صورت ہے، لیکن چونکہ صاحب کتاب کے نزدیک من ابوکا میں من مبتدا ہے، اسی لیے مثال کے طور پر وہ مثال لائی۔ اس کے بعد ہے او کانا المبتدا او الخبر معرفتین متساویین فی التعریف او غیر متساویین، یا دونوں کے دونوں، یعنی مبتدا اور خبر دونوں کے دونوں معرفتین کیا ہوں؟ معرفہ ہوں۔ معرفہ، اب معرفہ ہونے میں بھی جو ہے اختلاف ہے۔ سب سے بڑا معرفہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ بعض کے نزدیک علم اور بعض کے نزدیک ضمیر متکلم، کیا؟ بعض کے نزدیک علم اور بعض کے نزدیک ضمیر متکلم، یعنی جس میں زیادہ تعین ہوگی زیادہ بڑا معرفہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو معرفہ بھی ایک درجے کے معرفہ، میں نے کہا زید کو بلا کے لاؤ تو زید معرفہ ہے، یہ سامان لاؤ تو یہ بھی کیا ہے؟ لیکن زید اور یہ میں بڑا فرق ہے، یہ میں آپ کنفیوز ہو گئے کہ یہ بیگ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ گدے کی طرف یا تکیے کی طرف اشارہ کیا ہے، بس سمجھ نہیں؟ اور زید میں کنفیوژن کب ہوگا؟ جب تعدد ہوگا، 4 زید ہے، کتنے؟ 4 زید۔ تو اب وضاحت کے لیے بولنا پڑے گا کہ وہ موٹا تازہ جو زید ہے اس کو بلا کے لاؤ، ہے کہ نہیں؟ یا دبلا پتلا جو زید ہے اس کو بلا کے لاؤ، یا گھنگرالے بال والا جو زید ہے اس کو بلا کے لاؤ، اس طرح کچھ وضاحت کرنی پڑے گی نا؟ یا وہ جو چشمہ ہے نا چشمش، اس کو بلا کے لاؤ، چشمش زید کو، اس طرح کچھ نہ کچھ بولنا پڑے گا، اس کی صفت لانی پڑے گی۔ لیکن تعین بنسبت حاضہ کے زید میں کیا ہے؟ دونوں متعین چیز پر دلالت کرتے ہیں، لیکن حاضہ کی بنسبت زید میں کیا ہے؟ تو اس لیے کہا کہ معرفہ ہونا چاہیے، اگرچہ درجے میں کیا ہو؟ برابر نہ ہو تو بھی یہی حکم ہوگا، برابر نہ ہو تو بھی یہی حکم ہے کہ جس کو آپ مبتدا بنانا چاہ رہے ہو، بولو بھائی، مبتدا بنانا چاہ رہے ہو اس کو کیا ہونا چاہیے؟ مقدم ہونا چاہیے۔ نہیں سمجھ رہے بات کو؟ کہتے ہیں مبتدا خبر دونوں معرفہ ہو تو کس کو پہلے لانا پڑے گا؟ تو ایک اعتراض ہوا کہ حضرت اگر دونوں معرفہ تو ہو لیکن ایک کم درجے والا معرفہ ہو، ایک زیادہ درجے والا معرفہ ہو تو بھی تقدیم واجب ہے کیا؟ کہا ہاں، دونوں صورتوں میں تقدیم واجب ہے، چاہے دونوں ایک درجے کا معرفہ ہو یا الگ الگ درجے۔ معرفہ اگر ہے تو تقدیم کیا ہے؟ واجب ہے۔ دیکھیے کہتے ہیں متساویین فی التعریف، معرفہ ہونے میں دونوں برابر ہو، او غیر متساویین، یا دونوں برابر، ولا قرینۃ علی کون احدہما مبتدأ والآخر خبرا، اور ان دونوں میں سے ایک کے مبتدا ہونے اور دوسرے کے خبر ہونے پر کوئی قرینہ بھی نہ ہو۔ جیسے زید المنطلق، چلنے والا زید ہے کہ زید چلنے والا، یہ پتہ ہمیں؟ ہاں، اگر کسی نے کون چل رہا ہے تو اب کہا المنطلق زید، چلنے والا کون ہے؟ زید۔ تو چونکہ خبر کس کے بارے میں طلب مقصود ہے؟
ایک ہے چلنے والا کون ہے، تو آپ نے کہا المنطلق زید، چلنے والا کون ہے، یہاں پہ المنطلق مبتدا بنے گا۔ اب اس کو اگر الٹا کے یوں بھی کہہ دیا زید المنطلق، کیا کہا آپ نے، تو بھی المنطلق کے بارے میں طے ہے کہ یہ مبتدا ہے، قرینہ ہے، سوال کا کیا ہے، اور اس طرح کوئی قرینہ نہ، اور میں نے آپ کو یہاں آ کے بولا زید المنطلق، تو آپ سوچو گے کہ زید چلنے والا ہے یہ بولنا چاہ رہے ہیں مولانا صاحب، یا جو چل رہا ہے اس کا نام زید ہے یہ بولنا چاہ رہے ہیں، کنفیوز جاؤ گے نا۔ تو اب یہاں پر اگر میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ جو چل رہا ہے وہ کون ہے، تو مجھ پر ضروری ہے کہ میں کیسے بولوں، المنطلق زید۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کہتے نحو زید المنطلق، یہاں کوئی قرینہ نہیں ہے، او کانا متساویین، یا دونوں کیا، اگرچہ دیکھیں زید عارف المعارف ہے، زید کیا ہے، یعنی سب سے بڑا معرفہ عالم ہے، بعض نبیوں کے نزدیک، سب کے نزدیک نہیں، بعض ادبی لوگوں کے نزدیک جو ہے نا وہ ضمیر ہے، ضمیر، اسی لیے جب تلخیص المفتاح پڑھیں گے تو تعریفہ میں مسند الیہ کے احوال جب پڑھتے ہیں نا، تو مسند الیہ کے احوال میں مسند الیہ کو معرفہ لانا بالازمار پہلے ہے، وہ بالاعلام بعد میں ہے، پہلے کیا ہے، ضمیر کے ذریعے معرفہ لانا، اس کو پہلے بیان کیا، لیکن یہاں پہ زید علم کے ذریعے معرفہ ہے، اور المنطلق معرف باللام ہے، المنطلق کیا ہے، اور عارف بڑا معرفہ کون ہے یہاں پہ، زید، تو بھی جو ہے یہاں پہ واجب ہے کہ زید کو کیا کیا جائے، او کانا متساویین، یا دونوں کیا ہو، یہ متساوی کا تعلق ہے نکرہ سے، کہ دونوں معرفہ نہ ہو، دونوں بلکہ کیا ہو، بولو بھائی جلدی بولو، نکرہ ہو، لیکن نکرہ کون سا نکرہ، ہاں نکرہ مخصوصہ، کون سا نکرہ، تو اگرچہ دونوں تخصیص میں برابر ہو، کس میں برابر ہو، تو جس کو آپ مبتدا بنانا چاہتے ہیں اس کو کہاں لانا چاہیے، پہلے لانا چاہیے، کہتے ہیں او کانا متساویین، یا دونوں کے دونوں کیا ہوں، نکرہ ہونے میں برابر ہوں، نکرہ ہونے میں، اگر نکرہ ہونے میں برابری نہ ہو بلکہ ایک بہت جو ہے زیادہ یعنی کم مخصوص نکرہ ہو اور ایک زیادہ مخصوص والا نکرہ ہو، سمجھیے بات کو، تو جو کم مخصوص والا نکرہ اس کا خبر ہونا طے ہو جائے گا، اس کو پہلے لاؤ یا بعد میں سے، یا نکرہ ہونے میں دونوں شرط ہے کہ اب مبتدا کو مقدم کرنا کب واجب ہے، دونوں میں برابری ہونی چاہیے، دونوں میں کیا ہونی چاہیے، برابری ہونی چاہیے، کہتے ہیں کہ متساویین فی اصل التخصیص، برابری کس چیز میں ہو، اصل تخصیص میں ہو، لا فی قدرہ، تخصیص کی مقدار میں نہیں، حتی لو قیل، یہاں تک کہ اگر یوں کہا جائے غلام رجل صالح، غلام خیر منک لوجب تقدیمہ ایضا، نیک مرد کا غلام تجھ سے کیا ہے، تجھ سے بہتر، اور نیک مرد کا غلام، نیک مرد کا غلام اور تجھ سے بہتر، تو جو تجھ سے بہتر ہے وہ کچھ ہی لوگ ہوں گے، جو تجھ سے بہتر ہے وہ ہاں تجھ سے بہتر نا، اس میں عموم زیادہ ہے، تجھ سے بہتر میں کیا ہے، تجھ سے بہتر بہت ہے، اور ایک نیک مرد کا غلام، نیک مرد کا، اس میں تخصیص میں تو دونوں برابر ہے، دونوں نکرہ مخصصہ ہے، دونوں کیا ہے، لیکن افراد میں کمی کس میں ہے، نیک مرد کے غلام میں افراد میں کیا ہے، اور افراد میں زیادتی کس میں ہے، اس کے باوجود تقدیم کیا ہے یہاں پر، اس کے باوجود تقدیم واجب ہے، یعنی تخصیص میں برابر ہے اگرچہ مقدار میں برابر نہیں ہے، اس کے باوجود تقدیم کیا ہے مبتدا کی واجب ہے، کہتے غلام رجل صالح خیر منک لوجب تقدیمہ ایضا، تو بھی اس کی تقدیم واجب ہے، مثل افضل منک افضل منی دفعا للاشتباہ، جیسے مثال دی ہوئی ہے، یہ کافیہ کی مثال ہے نہیں ہے، افضل منی، بولیے افضل منک، افضل منی، مجھ سے جو بہتر ہے وہ تجھ سے بہتر ہے، اس میں افضل منی اور افضل منکا میں تخصیص کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، دونوں نکرے مخصصہ ہیں، لیکن مقدار افضل منی اور افضل منکا، افضل منی کو میں جانتا ہوں، افضل منکا کو آپ جانتے ہیں، ایسی ہے نا،
تو یہاں پہ تخصیص میں دونوں کیا ہیں؟ برابر برابر، لیکن ایک کی تخصیص منی یا متکلم کے ذریعے کی گئی ہے، اور ایک کی تخصیص من کا کاف خطاب کے ذریعے کی گئی ہے، اور متکلم اور خطاب میں عارف المعارف کون ہے؟ متکلم کے ذریعے۔ تو خصوصیت کی مقدار میں، خصوصیت کی تخصیص کی مقدار میں، خصوصیت تخصیص کی مقدار میں افضل منی یہ اعلیٰ ہے، یہ کیا ہے؟ اور افضل من کا یہ کیا ہے؟ ادنا ہے، اس میں کم، تخصیص مقدار میں کمی ہے۔ دونوں مخصصہ ہیں، مخصصہ ہونے میں دونوں کیا ہے؟ لیکن مقدار، تخصیص کی مقدار میں دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ تو تخصیص کی مقدار میں فرق ہو تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، بلکہ صرف دونوں کیا ہونا چاہیے؟ نکرہ مخصوصہ، دونوں کیا ہونا چاہیے؟ تو نکرہ مخصوصہ ہونے میں دونوں برابر ہے۔ ہاں تخصیص کی مقدار میں کیا ہے؟ تفاوت ہے، فرق ہے۔ افضل منی یہ زیادہ مخصص ہے بنسبت کس کے؟ اس کے باوجود معرفہ کی تقدیم کیا ہے؟ مبتدا کی تقدیم کیا ہے یہاں پر؟ واجب ہے۔ یہاں بولنا پڑے گا کہ مجھ سے بہتر شخص تجھ سے بھی کیا ہے؟ بہتر ہے۔ مجھ سے بہتر شخص تجھ سے بھی بہتر ہے۔ تو افضل من کا مثل افضل من کا افضل منی دفعا للاشتباہ، یہ کس لیے ہے؟ اشتباہ کو دفع کرنے کے لیے۔ آپ جس کے بارے میں یہاں خبر دینا چاہو، اگر بولنا چاہتے ہیں جو تجھ سے بہتر ہے وہ مجھ سے، تو اس کو آپ کو طے ہے کہ کیسے بولنا پڑے گا؟ اگرچہ افضل منی تخصیص میں، تخصیص کی مقدار میں افضل من کا سے زیادہ ہے، اس کے باوجود تقدیم کیا ہوگی؟ واجب ہوگی۔ دفعا للاشتباہ، ایسا کیوں ہے کہ تقدیم واجب ہے؟ کہ سامنے والا یہ سمجھ جائے کہ خبر کس کے بارے میں دی جا رہی ہے اور خبر کیا ہے۔ کیا خبر دی جا رہی ہے افضل منکا کے بارے میں کہ وہ کیا ہے؟ افضل منی ہے، یا خبر دی جا رہی ہے افضل منی کے بارے میں کہ وہ کیا ہے؟ افضل منکا ہے؟ یہ کنفیوز جائے گا بندہ۔ تو اگر آپ کے خبر دینے کا یہ مقصد ہے کہ جو آپ سے بہتر ہے نا جو شخص، وہ مجھ سے بھی کیا ہے؟ تو اس کو آپ کو طے ہے کہ کیسے بولیے آپ؟ افضل منکا افضل منی۔ اسی کو اگر آپ یہ بولنا چاہتے ہیں کہ جو آدمی مجھ سے بہتر ہے نا وہ آپ سے کیا ہے، اس کو کیسے بولنا پڑے گا؟ افضل منکا۔ انہوں نے یہ الٹی مثال کیوں دی؟ یہی سمجھانے کے لیے کہ افضل منکا اور افضل منی دونوں تخصیص میں کیا ہے، لیکن تخصیص کی مقدار میں اس کے باوجود تقدیم کیا ہے؟ واجب ہے۔ او کان الخبر فعلا لہو، یا مبتدا کی خبر، یا مبتدا کی خبر مبتدا کے لیے فعل ہو، مبتدا کے لیے کیا ہو؟ لہو میں حاضمر کا مرجع متعین کر رہے ہیں کہ لہو سے مراد کیا کا للمبتدائی، جیسے زید ضرب، کیا مثال؟ جب تک زید مقدم رہے گا تب تک وہ آزاد رہے گا، مبتدا شعر کی طرح بنا رہے گا، اور جیسے ہی ضربہ کے بعد کر دیں گے تو گھیرے میں آ جائے گا۔ کس کے گھیرے میں؟ آپ مبتدا بننا چاہتے ہیں، میرا فائل بن، میرا معمول ہو جا، میرا عمل قبول کر لے۔ ابھی تک تو آزاد تھا کہ مجھ پر کسی کا عمل نہیں، میں عامل سے خالی ہوں، ہے کہ نہیں؟ اور جیسے ہی زید کو ضربہ کی بات کریں گے تو دباؤ آ جائے گا۔ کس کا دباؤ؟ ضربہ کا۔ پہلے خالی تھا، العوامل لفظیہ سے کیا تھا؟ اور اب کیا ہو گیا؟ ضربہ کا بھاری بھرکم اس پر عمل ہو گیا۔ اس لیے تقدیم اگر مبتدا رکھنا چاہتے ہیں بیچارے کو تو کیا ضروری ہے؟ تقدیم واجب ہے۔ اس کو کل پڑھتے ہیں اس کی تفصیل۔ صلو علی الحبیب۔